بنانے کا تو CNW کے پاس ہے نا سر. 18 لاکھ کوئی کہتا ہے کہ 26 لاکھ ہے نا. ادھر سے جو گرانٹ ہے نا اس کا پتہ نہیں ہے کتنی آئی ہے. اس دن بھی میں نے ویسٹ میسج کیا ہے, AD صاحب کو بھی دیا ہے, سلیم صاحب کو, پھر اس کے بعد نور سلطان صاحب کو بھی AD صاحب نے بھیجا ہے. نور سلطان جو ہمارے SDO نئے ہیں, اور عاصم سعید صاحب کو بھی میں نے وائس میسج چلایا تھا کے ساتھ. جی دوستوں, میں ہوں عثمان شین. بات کریں گے آج ہم ایک بار پھر گورنمنٹ پرائمری اسکول مدنی ٹاؤن کی, جو کہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, جس میں کمروں کی جو تعمیر ہونی تھی اس کی کنڈیشنل گرانٹ کے حوالے سے, CNW کے حوالے سے, اور بارش کا پانی جانے کی وجہ سے اسکول کی عمارت کریک ہونے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں جو ہیں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں. جو متعلقہ جو ڈویژن کے SDO ہیں نور سلطان صاحب وہ بھی خاموش ہیں, جو ڈپٹی DO ہیں عاصم سعید وہ بھی خاموش ہیں, بقول ہیڈ ماسٹر صاحب کے کہ میں نے ان کو کئی بار میسج فارورڈ بھی کیے, کئی بار میسج بھی کیے کہ بچوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے, عمارت کریک ہو رہی ہے, کمروں کی تعمیر کو فوری طور پر یقینی بنائے, لیکن ان کی طرف سے مسلسل خاموشی. اس دن بھی میں نے ویسٹ میسج کیا ہے, AD صاحب کو بھی دیا ہے, سلیم صاحب کو, پھر اس کے بعد نور سلطان صاحب کو بھی AD صاحب نے بھیجا ہے. نور سلطان جو ہمارے SDO نئے ہیں, اور عاصم سعید صاحب کو بھی میں نے وائس میسج چلایا تھا کہ سر اس طرح جو ہے نا مسئلہ بن رہا ہے, مہربانی کریں اس کو. تو اس پر بات کریں گے. تو سب سے پہلے یہ کہ گورنمنٹ پرائمری اسکول مدنی ٹاؤن کے جو پرانے کمرے تھے ان کو گرا دیا گیا اور اس کا میٹیریل جو ہے فروخت کر دیا گیا, اور کیونکہ اس کی جگہ جو نئے کمرے تعمیر کیے جانے تھے جس کا ٹھیکہ جو ہے CNW کو دیا گیا تھا. بقول ہیڈ ماسٹر صاحب کے کہ کنڈیشنل گرانٹ 18 لاکھ کی ہے یا 26 لاکھ کی, مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے, مجھے بالکل اندھیرے میں رکھا گیا ہے, مجھے معلوم بھی نہیں ہے کنڈیشنل گرانٹ جو ہے وہ کتنے کی ہے. وہ 18 لاکھ کوئی کہتا ہے کہ 26 لاکھ, اب ہمیں کنفرم نہیں ہے. اور یہ 8 ماہ قبل جو ہے کمروں کو گرا دیا گیا, اور وہ جو پیسے جو میٹیریل کے حاصل کیے گئے وہ کہاں گئے, وہ اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہے, کمرے تعمیر نہیں ہو رہے, بارش کا جب پانی آتا ہے تو اڑوس پڑوس کے جتنے بھی مکان ہیں ان کے اندر جا رہا ہے, یہاں تک کہ ایک مکان کریک بھی ہو چکا ہے. تو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ شدید گرمی میں برآمدے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور محکمہ تعلیم کے افسران جو ہے وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی کسی قسم کا ایکشن نہیں لے رہا کہ کمروں کی تعمیر اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہے, کتنی کرپشن اور محکمہ تعلیم میں کی جائے گی. اب مذکورہ جو ڈویژن کے SDO ہیں نور سلطان اور جو ڈپٹی DO ہیں عاصم سعید, ان کو بھی ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف سے وائس میسج کیے گئے ہیں کہ بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں, کمروں کی تعمیر مسئلہ بنی ہوئی ہے, بارش کا پانی جب نیچے آ جاتا ہے کمروں کے اندر وہ کریک اور کسی وقت بھی بڑا رونما ہو سکتا ہے. تو میرا یہ سوال ہے محکمہ تعلیم کے افسران سے کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کیا برآمدے کب گریں گے, کمرے کب گریں گے, کیا کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, یا کوئی کرپشن کسی چمتکار کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں CNW کے افسران سے نہیں پوچھتے کہ ٹھیکیدار کہاں ہے جس کو ٹھیکہ دیا گیا تھا, کیوں وہ جواب طلبی نہیں کرتے, کیوں لیٹر نہیں لکھتے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ کرپشن کی جو یہ حمام ہے اس میں سب ننگے ہیں, محکمہ تعلیم کے افسران سمیت سب ننگے ہیں. خدا را کچھ تو خوف کرو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے جو اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ آپ کے لیے بھیجتے ہیں کہ آپ ان کو تعلیم دیں, ان کو اچھا ماحول دیں, اور یہاں اتنی شدید گرمی میں آپ ان کو برآمدوں میں بٹھائے ہوئے ہیں, جہاں کے اساتذہ بھی برآمدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بچے جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کیا تعلیم حاصل کریں گے, اور آپ اس پر خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. کنڈیشنل گرانٹ کو ایک دفعہ کیا پھر ٹیکہ لگانے کا پروگرام ہے, وہ فنڈ کہاں گیا, جو میٹیریل جو کمرے گرا کر جو میٹیریل بیچا گیا وہ فنڈ کہاں ہے, اس کا کوئی ریکارڈ تو ہوگا. محکمہ تعلیم کے خزانے میں جمع ہوا ہے, ہیڈ ماسٹر کھا گیا ہے, اسکول کا ڈپٹی DO کھا گیا ہے, محکمہ کا ڈپٹی DO کھا گیا, کہاں گیا وہ فنڈ. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی ویڈیو کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ میں SDO نور سلطان اور ڈپٹی DO عاصم سعید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے اس پروگرام میں شریک ہوں اور
جو اسکول کے حوالے سے جو سچویشن ہے, CNW کے ٹھیکے کے حوالے سے جو پوزیشن ہے, اسکول کے میٹیریل کو فروغ کرنے کے حوالے سے جو پوزیشن ہے, اس پر بات کریں. بتائیں لوگوں کو کہ اسکول کے کمرے تعمیر کیوں نہیں ہو رہے, CNW میں کون سی رکاوٹ ہے, کون سا ٹھیکیدار ہے جو ٹھیکہ لے کر غائب ہو گیا ہے, کیوں ہیڈ ماسٹر کی طرف سے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے. کون دے گا اس کا جواب؟ اگر کسی بچے کو کچھ ہو جاتا ہے کریک عمارت گرنے کی وجہ سے, کون دے گا اس کا جواب؟ اگر کوئی بچہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو اس پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور ایکشن لینے کی ضرورت ہے.